إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق نافرمانی ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. یہ بہت ہی زبردست تنبیہ والی اور ڈرانے والی حدیث ہے اس حوالے سے کہ مسلمان کا اس میں وقار مجروح ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو گالی دینا فسق و فجور والی بات کہی گئی ہے. اور پھر قتل کرنا تو اس سے بڑی بات ہے. قتل کرنے والا عمدن قتل کرنے والا جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان مومن کی جان لے لی تو وہ اس کا قتل کرنے والا قاتل جو ہے اس نے کفر کیا ہے. سبا یا سبو کا باب ناصر ینصر سے آتا ہے. باب مفاعلہ سے کہا گیا ہے یعنی دونوں جانب سے گالی دی جائے. باب مفاعلہ کا مفاد یہ ہے کہ اگر ایک شخص گالی دیتا ہے تو دوسرا بھی گالی دے گا, اس لیے دونوں طرف سے اشتراک ہے. لیکن اگر یہ معاملہ دوسرا ہو جائے, ایک شخص گالی دے اور دوسرا خاموش رہے تو یہ معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا. یعنی پھر یہ باب مفاعلہ والی بات نہیں ہوگی, وہ خاموشی دوسری طرف سے ہو جائے گی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں اور ایک کافر بھی کھڑا ہے. وہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں نکال رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. یہ ایسے ہی کچھ دیر معاملہ چلتا رہا اور آخر کار حضرت ابوبکر صدیق کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہوا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہنا شروع کر دیا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے. حضرت ابوبکر صدیق بھاگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی. جب وہ کافر گالیاں نکال رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ وہاں سے چل پڑے. آپ نے فرمایا جب وہ گالی دے رہا تھا تو اس کا جواب فرشتے دے رہے تھے تمہاری طرف سے, اور جب تو نے گالی شروع کر دی تو نے برا بلا کہنا شروع کر دیا, فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے, شیطان آ گیا تو میں بھی وہاں سے چل پڑا. بہرحال یہ اور اس سے اگلا جو لفظ استعمال ہوا ہے قتال ان کا فسوق ان کے ساتھ, وہ بھی باب مفاعلہ کا مصدر ہے یعنی ایک دوسرے سے لڑائی کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ تلوار اٹھائے اور دوسرا نہ اٹھائے. اس لیے دونوں ابواب جو ہیں یہ دونوں ہی الفاظ جو ہیں دونوں ہی جو مادے ہیں یہ باب مفاعلہ سے آئے ہیں. اور فسوق جو ہے یہ دراصل اس کا جو ہے لغات میں آتا ہے کہ فاسقات الرطبۃ, یعنی تازہ کھجور جب اپنے چھلکے سے باہر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تازہ کھجور اپنے چھلکے سے باہر آئی. فاسقہ اسی طرح فاسقہ نام رب ہی, اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. قرآن مجید میں ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, سورۃ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ہے. اس کفر فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا گیا ہے, ناپسند بنا دیا گیا ہے. اور مسلمان کو گالی دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے, لہذا مقابلے میں دوسرے شخص کو جواباً گالی دینے سے بھی احتراز کرنا چاہیے, کیونکہ مقابلہ بازی میں وہ زیادتی کا مرتکب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے ایک گالی دی, اس کے جواب میں اگر دینے والا جواب شروع کر دے تو ہو سکتا ہے 4-5 گالیاں دے دے. اب کیا ہوگا, اب جو جس نے گالی سٹارٹ کی, جو شروع کرنے والا ہے, اس نے کم گناہ کا ارتکاب کیا جبکہ دوسرے والے زیادہ کر لیا. اگرچہ گالی دینے والے کو جواب دینا اور بدلہ دینا جائز ہے. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ,
سورۃ شورى میں آتا ہے آیت نمبر 41 میں کہ اگر جو ظلم کیے گئے ہیں لوگ، ظلم کے بعد اگر وہ بدلہ لے لیں تو ان لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن صبر کرنا تو باہر ایک بہت ہی والا من صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور. اگلی آیت اسی کی سورۃ شورى کی 42 آیت نمبر کہ اگر وہ بندہ والا من صبر وغفر، اگر اس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا، یعنی جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے. ان ذلک من عزم الامور، یعنی بہت ہی ہمت اور دل گردے والی بات ہے. اور یہ بات ہے بھی درست کہ بندہ کوئی گالی کھائے اور چپ کر جائے تو یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. اور بدلہ، صرف بدلہ اگر کسی شخص سے لینا ہے تو صرف اتنی ہی گالی سے لے. ایسا نہیں کہ گالی دینے والا تو ایک گالی دے کے چپ کر جائے اور آپ درمیان میں گالیوں کو تمہار باندھ دیں. حدیث میں آتا ہے کہ دو گالم گلوچ کرنے والے شخص ہوتے ہیں، جو کچھ بھی کہیں آپس میں اس کا گناہ، جس نے اس معاملے کو، اس گناہ کے معاملے کو، اس گالی کے معاملے کو سٹارٹ کیا ہے، وہ اس کا گناہ پہلے شروع کرنے والے پر ہے. جب تک یہ اس وقت ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، لیکن اگر مظلوم ہی زیادتی کر لے تو اور ظالم سے بڑھ جائے تو یہ معاملہ نہیں ہے. اور اگر دونوں ہی ایک دوسرے پر جھوٹ باندھے تو دونوں ہی گناہ گار، مگر ابتدا کرنے والا آغاز کا مجرم بھی ہے. یعنی اس نے چونکہ یہ معاملہ، یہ گالی والا، یہ سلسلہ جو گناہ والا شروع کیا ہے تو اس کو اس گناہ شروع کرنے کا بھی جو ہے وہ عذاب یا جو بھی اس کا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا وہ بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا جو اس نے گناہ کیا اس کا بھی، یعنی آغاز کا، ابتدا کا بھی وہ گناہ گار ہے، اور باقی جو اس نے گالیاں نکالی اس کا تو وہ ہے ہی ہے. کیونکہ آتا ہے نا حدیث میں، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ المستبان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں ہی شیطان ہیں. وہ اس لیے کہ اس نے بھی گالی دی، اس نے بھی گالی دی، اور گالی دینا شیطان کا کام ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے پر بدزبانی کرتے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس لیے اس سے معلوم ہے کافر جو حربی کافر ہے، یعنی جو آپ سے جنگ کرتا ہے، اس کو گالی دینا جائز ہو جائے گا حالت جنگ میں وہ بھی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے، گالی گلوچ والے معاملات سے دور رہنے کی اور صرف اور صرف نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.